اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت یوسف علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا۔ سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یہاں سے اصل معادلہ شروع ہو رہا ہے۔ اذ جانتے ہیں ظرف زمانی ہے اور متعلق اس کا اذکر معذوف ہوتا ہے، یعنی یاد کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ معادلہ ایسا ہے کہ جس کے اندر عبرت کا نمونہ ہے اور ہمیشہ عبرت کی داستانوں کو یاد رکھا جاتا ہے۔ یاد کرو کہ ہوا کیا۔ اذ قال یوسف لأبیہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے کہا کہ یا ابت، اے پدر بزرگوار، انی رأیت احد عشر کوکبا۔ عرض کیا تھا پہلے بھی کہ رؤیت اور رؤیا دو کلمے ہیں۔ رؤیت عموماً حالت خواب کو نہیں کہا جاتا، جس کو انسان عالم بیداری میں دیکھتا ہے، وہاں پہ کلمہ رؤیت استعمال ہوتا ہے۔ اور رؤیا معمولاً غالباً خوابوں پر اطلاق ہوتا ہے، اگرچہ اس کے اور بھی مصادیق ہیں کہ ان پر بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ عرض کیا تھا کہ کیسے معلوم کہ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا ہے۔ بعض قرائن ہیں جو علماء نے ذکر کیے ہیں، ان قرائن کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس رأیتوں سے مراد بھی خواب ہے، عالم بیداری نہیں ہے۔ ان میں سے ایک قرینہ جو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پلٹ کر کہا یا بنیا لا تقصص رؤیاک، اپنے خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کریں۔ یہاں پہ بھی لفظ رویا ہے، اس سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ انی رأیت احد عشر کوکبا، اس سے مراد خواب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے۔ عرض کیا تھا کہ یہ قرینہ تام نہیں ہے کہ رؤیا جس طرح خواب پر اطلاق ہوتا ہے، اسی طرح حالت منامیہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، شہود باطنی اور شہود قلبی سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ بس مطلق لفظ رؤیا خواب کو ثابت نہیں کرتا۔ اور بھی قرائن ہیں، علامہ نے بھی بعض کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تام نہیں، اس لیے ان سے اعراض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیسے یہ ہوا کہ یہ رأیت تو خواب پر دلالت کرتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا ہے؟ قرینہ وہ فقط روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے تفسیر ابراہیم قمی میں، کہ وہاں پہ امام باقر علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اس روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 یا 9 سال کی عمر میں خواب دیکھا، اور خواب میں یہ ماجرا دیکھا کہ وہ روایت آ کر بتاتی ہے کہ رأیتو یا رؤیا سے مراد اس کا وہ مصداق جو خواب ہے وہ یہاں پہ مراد ہے۔ بس ہم بھی روایت کی تبعیت کرتے ہوئے بنا اس بات پر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ البتہ خواب دیکھے معصوم تو بھی حجت ہے، حالت منامیہ ہو تو بھی حجت ہے، عالم بیداری ہو تو بھی حجت ہے۔ معصوم کا خواب بیداری کوئی فرق نہیں کرتا ہے، جس طرح کہ پیغمبر اسلام کی بھی حدیث ہے کہ تنام عینائی، آنکھیں میری بند ہو جاتی ہیں، ان پہ نوم طاری ہو جاتی ہے، بلا ینام قلبی، میں کبھی سوتا نہیں ہوں۔ البتہ یہ مختص نہیں ہے معصومین کے ساتھ، کتنے ایسے غیر معصومین کی دنیا میں ہیں اولیاء الہی کہ جن کی حالت منامیہ اور حالت یقظہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ خیر انشاءاللہ ابھی آیات کے ضمن میں یہ مطلب بھی واضح ہو جائے گا۔ مطلب دیگر یہ تھا کہ آیت کے اندر ہے کہ رأیتہم، پہلی بات یہ کہ تکرار کیوں ہوا ہے کلمہ رأیتو کا؟ عرض کیا تھا کہ جب فاصلہ آ جائے عامل اور معمول میں تو ادبی قانون یہ ہے کہ اس وقت عامل کا تکرار کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مطلب تھا جو پہلے عرض کر دیا۔ مطلب دوم جو ادبیات میں وہ یہ ہے، دیکھیں اگر کبھی کسی کی ذات مراد ہوتی ہے، ذات سے مراد ہوئی جسم، جرم، حقیقت خارجی، مثلا زید ہے، خارج میں موجود ہے، جب آپ اس کی ذات کو مراد لیں گے تو اس کے لیے خاص کلمات کا آپ انتخاب کریں گے، اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس ذات کے مختلف حالات کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، ان کے لیے الگ سے ممکن ہے کلمات کو آپ استعمال کریں۔
یہاں پہ جو رأیتو یہ در حقیقت تکرار نہیں ہے، ہر کلمہ اپنی جگہ پہ ایک الگ مطلب کو بیان کر رہا ہے، کیونکہ تکرار اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب دونوں کا معنی ایک ہو. اگر دو کلمے ہوں اور معنی الگ الگ ہو جائے تو پھر تکرار نہیں ہوگا، پھر ہر کلمہ اپنی جگہ پہ اپنی خاص مناسبت کی وجہ سے ذکر ہو رہا ہے. پہلا رأیتو کہ یا ابت انی رأیتو احد عشر کوکبا والشمس والقمر، اس رأیتو سے مراد یعنی وہ اجرام آسمانی کا دیدار کرنا ہے، خود ان کی ذات کو دیکھا ہے. اور کلمہ دوسرا جو ہے رأیتہم لی ساجدین، یہ بتا رہا ہے کہ ان کی خاص حالت کو، اور وہ حالت کیا تھی کہ سجدے کی حالت میں میرے سامنے جھکے ہوئے تھے. پس کلمہ رأیتو اول یہ زوات کی طرف ناظر ہے کہ ان کی زوات کو دیکھا ہے، مثلا شمس ہے، قمر ہے، کواکب ہیں. اور دوسرا رأیتو بتا رہا ہے کہ نا ایک خاص حالت میں دیکھا ہے، اور وہ خاص حالت کیا ہے کہ حالت سجدہ ان کے اوپر طاری تھی اور میرے سامنے جھکے ہوئے تھے. بس در حقیقت یہاں پہ رأیتو تکرار نہیں ہوا ہے، پہلا رأیتو زوات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور رأیتو دوم حالت اجرام آسمانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. بس در حقیقت یہاں پہ تکرار ہے ہی نہیں، تاکہ سوال کریں کہ کیوں کلمہ رأیتو دوم بیان ہوا ہے. مطلب دیگر یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ رأیتہم جمع مذکر کی ضمیر ہے، ذوی العقول کی طرف اشارہ کرتی، کمائیں کہ لفظ ساجدین بھی جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے جو ذوی العقول کی طرف اشارہ کرتا ہے. عرض کیا تھا کہ جس طرح انسان صاحب شعور ہے، اسی طرح کائنات کا ہر ذرہ ذرہ صاحب شعور ہے، لیکن شعور کے درجات ہیں، عقل اور ادراک کے درجات ہیں. یوں نہیں ہوتا ہے کہ عقل کلی متواتی ہوں اور سب پر ایک ہی معنی میں قابل اطلاق ہو، نہ ایسا نہیں ہوتا. انسان کے اندر جو عقل اور شعور ہے وہ سبب بنتا ہے تکلیف کا، یعنی یہ انسان مکلف بن جاتا ہے. تکلیف عربی والا، اردو والا نہیں. مکلف بنتا ہے یعنی اس کو خالق کائنات امر نہ ہی کر سکتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. لیکن بعض شعور کے مراتب ایسے ہوتے ہیں کہ جو کائنات کے اندر ہوتے ہیں، لیکن وہ ادراک اور شعور سبب تکلیف نہیں بنتا، یعنی ان کے لیے کوئی شریعت نہیں ہوتی ہے. جس طرح کہ جمادات ان کے اندر بھی شعور ہے، نباتات ان کے اندر بھی شعور ہے، حیوانات کی دنیا ان کے اندر بھی شعور ہے، لیکن وہ شعور اس مرحلے تک نہیں ہے کہ ان کو شریعت کا مامور بنایا جائے. سورہ مبارکہ احزاب کی ظاہراً آخری آیت ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا کس پر؟ پوری کائنات پر، زمین، آسمان، پہاڑ جمادات کا نمونہ ہے، اور ارض و سماوات پوری کائنات ہے. پوری کائنات میں خود نباتات بھی شامل ہیں اور جمادات بھی شامل ہیں، حیوانات بھی شامل ہیں، یعنی کل کائنات. سب سے کہا کہ ہماری امانت کو اٹھاؤ گے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انکار کر دیے، کہا نا ہم آپ کی امانت کو نہیں اٹھا سکتے. فَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان آگے بڑھ کر آگے نکلا اور اس نے امانت کو اٹھا لیا. خوب یہاں پہ بھی بزرگان نے کہا ہے کہ یہاں پہ مجازن خدا نے کہا ہے کہ ہم نے امانت کو پیش کیا، پھر انہوں نے انکار کیا، یہ سارے مجازات ہیں. عرض کیا تھا کہ جہاں پہ مطلب قابل حل نہ ہو، بزرگوں کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ مجاز ہے. یہ پورا قرآن مجاز وہی کر رہا ہے نا، مطلب حقیقتاً بیان ہوا ہے، حقیقتاً یہ کائنات ادراک رکھتی ہے. البتہ ادراک کی نوعیت فرق کرتی ہے، کبھی ادراک اس حد تک ہوتا ہے کہ اس کے لیے امر و نہی خالق کائنات کی طرف سے آتا ہے، شریعت آتی ہے جیسے انسان اور جن ہے. لیکن بس اوقات ادراک ہے، لیکن وہ ادراک مستلزم شریعت نہیں ہے، امر و نہی اس کے لیے ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے. وَإِلَّا قرآن کی صریح آیت ہے، اِم مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. تسبیح خداوند عالم بیان کرنے کے لیے ادراک چاہیے، شعور چاہیے، معرفت چاہیے. اگر معرفت نہ ہو کوئی موجود تسبیح نہیں کر سکتا ہے، اور یہ کل کائنات خدا کی تسبیح کر رہی ہے. یہ بتاتی ہے کہ کائنات کے اندر شعور ہے، ادراک ہے، معرفت ہے. یا اور قرآن کی آیات ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان محضر خدا میں کھڑا ہوگا، یہی اعضاء جوارے جو آج کل ہمارے سامنے ہیں، ہمارے اختیار میں ہیں، ہاتھ، پاؤں، زبان، کان، ناک، یہ جتنے بھی اعضاء ہیں،
یہی قیامت کے دن اسی انسان کے خلاف گواہی دیں گے. وہاں پہ پلٹ کر یہ ان پہ اعتراض کرے گا، لما شہدتم علینا، کیوں ہمارے خلاف گواہی دیتے ہو؟ پلٹ کر جواب کیا دیں گے کہ ہم جو گواہی دے رہے ہیں کس وجہ سے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس خدا نے پوری کائنات کو نطق عطا کیا ہے اس نے آج ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم بولیں. دیکھیں آیت کے اندر ہے کہ اس نے نطق کی اجازت دی ہے، نہ علم و آگہی کی اجازت دی ہے. اس کا مطلب ہے علم و آگہی پہلے تھا، جانتے تھے، لیکن خداوند عالم کی طرف سے خاموش تھے، بولنے کی اجازت نہیں تھی. وَإِلَّا یہی اعضاء اور جوارح انسان کے اعمال کو دیکھ بھی رہے ہیں، ادراک بھی کرتے ہیں، شعور بھی رکھتے ہیں، معرفت بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے خلاف بولتے نہیں ہیں. کیوں؟ چونکہ ابھی خالق کی طرف سے اجازت نہیں ہے. وہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ خالق کی طرف سے اجازت ہوگی، خدا کی اجازت سے بولنا شروع کر دیں گے. یہ بولنا بتاتا ہے کہ پہلے شعور تھا، پہلے انہوں نے اعمال انسانی کو دیکھا ہوا ہے معرفت کے سائے میں، جو آج آ کر گواہی دے رہے ہیں. بس متعدد آیات ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری کائنات شعور رکھتی ہے، البتہ شعور کے اپنے مراتب ہیں. بس رأیتہم لی ساجدین، یہ بتا رہا ہے کہ یہ ذوی العقول ہیں، صاحب شعور ہیں، اور صاحب شعور ہوتے ہوئے ہر چیز پہ ان کی نگاہ ہے، دیکھ رہے ہیں اور درک بھی کر رہے ہیں. اور قیامت کے دن اگر ضرورت پڑے گی تو خدا کی بارگاہ میں بول کر گواہی بھی دیں گے. کلمہ دیگر ہے ساجدین. لفظ سجدہ یہ انتہائی پیچیدہ کلمہ ہے، اور جس سے عقائد کی دنیا میں بھی بہت بڑی مشکل سامنے آتی ہے، خصوصاً وہابی یا یہ سلفی واقعہ جو متعصب بھی بہر ہیں عقل و شعور سے. اور یہ آج کل کے خوارج ہیں، جو خوارج کی شکل آج موجود ہے وہی یہ داعشی اور سلفی اور وہابی ہیں. لفظ سجدہ یا لفظ رکوع، یہ کلمات ایسے ہیں کہ جو بعض عبادات کے اندر ارکان کے طور پہ شمار ہوتے ہیں. لفظ پہلے معنی کرتے ہیں. لفظ سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ کا معنی ہوتا ہے خضوع یا خشوع. البتہ خضوع اور خشوع دونوں میں فرق ہے. خضوع کا مطلب ہوتا ہے ظاہری اعضاء کا جھک جانا. مثلا بعض اوقات انسان بری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور کبھی اپنی نظروں کو جھکا لیتا ہے. بعض ہیں جو بے حیا ہوتے ہیں، ایسے مناظر ہوتے ہیں جہاں پہ آنکھوں کو جھکانا چاہیے لیکن جھکاتے نہیں ہیں. جب نہیں جھکاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے اندر خضوع نہیں ہے. بس خضوع کا مطلب اعضاء اور جوارح جو ظاہری ہیں ان کے اندر انقیاد کا آ جانا، اطاعت کا آ جانا اور شرم و حیا کا آ جانا، جس کے نتیجے میں یہ جھک جائیں. اور خشوع کا تعلق قلب انسانی سے ہے. بس اوقات ہوتا ہے انسان قلب کے اعتبار سے قلب الہی کا شکار ہوتا ہے، قسی القلب ہو جاتا ہے، مشمئز ہو جاتا ہے، آثم قلبو بن جاتا ہے. یہ مختلف حالات ہیں. لیکن جب قلب کے اندر خشیت خدا آ جائے اور اس کے نتیجے میں بارگاہ الہی میں جھک جائے، یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ قلب خاشع بن گیا ہے. اور دعاؤں میں بھی ہے کہ الہ العالمین میں پناہ مانگتا ہوں ایسے قلب سے کہ جس کے اندر خشوع نہ ہو، من قلب لا یخشع، کہ جس کے اندر خشوع نہ ہو. ایسے قلب سے پناہ مانگتا ہوں، نہیں چاہیے مجھے ایسا دل کہ جس کے اندر خشوع نہ ہو. بس خشوع کا تعلق ہے قلب سے، خضوع کا تعلق ہے اعضاء و جوارح ظاہری ہے انسانی سے. اور دونوں کو مترادف طور پہ کبھی کبھی استعمال کیا جاتا ہے. اور سجدہ کہتے ہیں اسی خضوع اور خشوع کو. بس جہاں پہ انسان کے اندر خضوع اور خشوع کی کیفیت طاری ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ انسان ابھی رام ہو چکا ہے، مطیع بن چکا ہے، عاصی نہیں ہے، ہٹ درم نہیں ہے، اس کے اندر تکبر یا انانیت نہیں ہے. یہ خشوع اور خضوع ہر موجود کے اعتبار سے اپنا معنی پیدا کر لیتا ہے. لفظ سجدہ جب انسان میں استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ خضوع اور خشوع کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پیشانی کو خاک پہ رکھ دینا، دونوں ہاتھوں کو حالت سجدہ میں زمین پہ رکھنا، اور وہ دونوں گھٹنوں کو اور پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کو، یہ جو اعضاء سبع جو کہا جاتا ہے، ان کو زمین پہ رکھ دینا، یہ خضوع اور خشوع انسانی ہے بنام سجدہ. بس انسانی سجدہ یہ ہے. اور انسانی سجدے کو
آپ پوری کائنات پہ اس معنی میں حمل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جو مختص ہے اس نو کے ساتھ وہ معنی دوسروں میں قطعاً قابل فرض نہیں ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، وہ ملائکہ سے کہا سجدہ کرو، وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ شاید ہمارے ذہنوں میں ابھی بھی تصور ہو کہ ملائکہ فوراً پیشانی رکھ کر حضرت آدم کے قدموں میں جھک گئے، نہ ایسا نہیں تھا۔ کیوں؟ چونکہ ملائکہ جسم نہیں ہے، وہ جب ملائکہ جسم نہیں ہے تو ان کے اعضاء و جوارے بھی نہیں ہیں، جب اعضاء و جوارے نہیں ہیں تو پھر اعضاء سبع کا زمین پہ رکھنا بھی مراد نہیں ہے۔ پس ہر مخلوق کا سجدہ اس مخلوق کے اعتبار سے ہے۔ اب سجدہ کا معنی ہے خشوع اور خضوع، انسانی نوع کے اندر آئے تو اس سے مراد ہے اعضاء سبع کا زمین پہ رکھنا، اور اگر کائنات کے دیگر مصادیق ہوں تو اس کائنات کے افراد کے اعتبار سے وہاں پہ معنی کیا جائے گا۔ زمین و آسمان سجدہ کرتی ہیں، سورج اور چاند سجدہ کرتے ہیں، ستارہ سجدہ کرتا ہے، پانی سجدہ کرتا ہے، آگ سجدہ کرتی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہی اجرام اور یہی کائنات کے افراد کسی ذات کے آگے جھکے ہوئے ہیں، وہ ذات حکم دیتی ہے، یہ مطیع بن جاتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ اور اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ چاہتا ہے ویسے یہ بن جاتے ہیں۔ مثالیں آج کی تھیں، مثلا پانی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ کیسے سجدہ کیا؟ یعنی جیسے یہ صاف پھینکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی سجدہ ریز ہو گیا۔ کیسے؟ کہ پہلی اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے اندر جریان ہے، حرکت کرتا ہے، لیکن جیسی اس ولی خدا نے کہا کہ آج کے بعد جو لشکر ادھر ہے وہ باہر رک جائے، جو آگے ہے وہ پیچھے نہیں آئے، اور بیچ میں خلا ہو جائے، یہی دو پانی کا آپس میں الگ ہو جانا اور بیچ میں خلا کا وجود میں آ جانا، یہی سجدہ ہے پانی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ بس پانی جب سجدہ کر رہا ہے اپنے اعتبار سے، یعنی مطیع بنا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ایک حرکت اس کی آتی ہے، جب ولی خدا حکم دیتا ہے تو حرکت اس کی بدل جاتی ہے، یہی حرکت کا بدلنا یہ سجدہ ہے اس پانی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت۔ یا دوسرا جو نمونہ کیا تھا کہ آگ ہے، اس کا کام ہے جلانا، اور یہ اثر ہمیشہ اس کے ہاں پایا جاتا ہے، لیکن جب ولی خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ولی خدا جیسے چاہتا ہے یہ اطاعت کرتی ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوتا ہے تو خداوند عالم کے حکم سے گلزار بن جاتی ہے، یعنی اب یہ جلا نہیں رہی ہے، اور اس کا نہ جلانا یہی اس کی اطاعت بھی ہے، اس کا خشوع و خضوع بھی ہے، اور یہی اس کا سجدہ کرنا ہے ولی خدا کو۔ پس کائنات کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ خصوصیات ولی خدا کے حکم کے مطابق جب چلتی ہیں تو کائنات ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ پس سجدہ ہر شے کا اپنے اعتبار سے، خوب ملائکہ سے کہا سجدہ کرو، سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آج کے بعد ملائک خلیفہ خدا کے حکم کے مطابق ماموریت کو انجام دیں گے، چونکہ یہ خلیفہ خدا ہے، اور خلیفہ خدا کو خدا نے یہ مقام دیا ہے، جس طرح خلیفہ خدا چاہے گا یہ اس کی خدمت میں حاضر رہیں گے، اطاعت کریں گے۔ پس سجدے سے مراد ہر شے کا سجدہ اپنے اعتبار سے ہے، اور وہی معنی جو اطاعت یا خشوع اور خضوع ہے وہ ہر شے کا اپنے اعتبار سے وقوع پذیر ہوگا۔ مطلب اس سے یہ ہے کہ سجدہ آیا عبادت ہے ذاتاً یا عبادت نہیں ہے؟ اگر لفظ سجدہ، اس سے ہم نے یہ سمجھا کہ سجدہ عبادت ذاتی ہے، اگر عبادت ذاتی ہوئی یعنی جہاں پہ بھی خشوع اور خضوع انسان کے اندر آ جائے وہ سجدہ کہلائے گا اور سجدہ عبادت بن جائے گا۔ اگر یہ ہوا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر سجدہ غیر اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ عبادت غیر خدا کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ آیا سجدہ ذاتی ہے یا ذاتی نہیں ہے، یعنی ذاتاً عبادت ہے یا نہیں ہے۔ وہ آپ جائیں علم کلام میں یا عقائد کی دنیا میں جا کر اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ سجدہ عبادت ذاتی نہیں ہے، یعنی جو بھی خشوع و خضوع ہو وہ عبادت بن جاتا ہے،
اور اگر غیر اللہ کے سامنے ہو تو شرک بن جاتا ہے. نہ، سجدہ عبادت ذاتی نہیں ہے، اسی لیے سجدے کو معمور بہ قرار دیا جا سکتا ہے غیر اللہ کے لیے. مثلا خالق کائنات کیا کہتا ہے؟ اسجدوا لآدم. یا شمس و قمر و نجوم کو کیا کہتا ہے؟ اسجدوا لیوسف علیہ السلام. یا اور بھی نمونے ہیں. بس اگر یہ سجدہ عبادت ذاتی ہوتا تو کبھی بھی خداوند عالم اپنے غیر کے لیے اس کام کو انجام دینے کا حکم نہ دیتا، چونکہ عبادت غیر اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے. جس سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ عبادت ذاتی نہیں ہے، خشوع و خضوع ہے. اور اگر خشوع و خضوع ہو کسی موجود کے اندر آ جائے تو وہ مشرک نہیں ہوتی ہے. البتہ سجدہ عبادت بننے کے لیے اس کے لیے الگ خصوصیات ہیں. البتہ شاید کسی مناسبت سے عرض کیا ہو کہ سجدہ اس وقت عبادت بنتا ہے جب پیچھے 3 عناوین اس کے اوپر حاکم ہوں. اگر وہ 3 عناوین اس خضوع پر آ رہے ہوں تو یہ خضوع عبادت بن جائے گا، یہ سجدہ عبادت بن جائے گا. اور اگر وہ 3 عناوین نہ ہوں تو یہ سجدہ عبادت نہیں ہے، فقط خضوع اور خشوع ہی ہے. کون سے؟ سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 102. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ. یہ آیت پہلے بھی عرض کی تھی. آیت نمبر اگر ظاہراً اجتماع نہ کروں، بلے 102 ہی ہے. ذالکم اللہ ربکم. بس پہلا عنوان اس خضوع کے اوپر کیا آنا چاہیے کہ جس کے سامنے خضوع کیا جا رہا ہے اس کو رب سمجھو. 2 لا الہ الا ہو، اس کو الہ سمجھو. 3 خالق کل شیء، اس کو پوری کائنات کا خالق سمجھو. اگر یہ 3 عنوان ایک خضوع اور خشوع کے اوپر آتے ہیں تو وہ خضوع اور خشوع عبادت بن جائے گا، اور وہ عبادت مختص ذات احدیت کے لیے. غیر خدا کے سامنے وہ عبادت انجام دینا جائز نہیں ہے، شرک بن جائے گا، اور انسان جو یہ عمل انجام دے گا مشرک بن جائے گا. پس لفظ سجدہ مطلق خضوع یا مطلق خشوع عبادت نہیں ہے جس کے پیچھے یہ 3 عناوین نہ ہوں. کون کون سے؟ کہ جس کے سامنے خضوع کر رہے ہو اس کو نہ رب سمجھو، نہ الہ سمجھو، نہ خالق کل سمجھو. اگر یہ 3 عناوین نہ ہوں اس کے سامنے جھکنا یہ عبادت نہیں ہے. اور علم کلام اور علم عقائد یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی مقدس ذات کے سامنے آپ خضوع کرتے ہیں تو یہ خضوع عبادت نہیں ہے. جب عبادت نہیں ہے تو شرک بھی نہیں ہے. یہیں سے وہ باعث دوم ہے. مثلا آپ جاتے ہیں معصوم کی بارگاہ میں، اور ہے لوگ جاتے ہیں جیسے ہی ذریعہ کے سامنے آتے ہیں چوکھٹ پہ جھک جاتے ہیں، اور وہ یہ خاص حالت سجدے کی ہوتی ہے نماز میں، یہ حالت اپنے لیے اختیار کر لیتے ہیں. آپ علم عقائد یا علم کلام سے پوچھو، یہ جو ابھی ذریعہ کے سامنے جھکا ہوا ہے اور اس نے پیشانی کو ذریعہ کے سامنے چوکھٹ پہ رکھا ہوا ہے، یہ عبادت کر رہا ہے؟ یہ جو سجدہ کر رہا ہے، یہ جو جھک رہا ہے، عبادت کر رہا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ تو علم کلام بتاتا ہے کہ آپ کو تو اس کی نیت کا علم نہیں ہے، لہذا آپ قضاوت کا حق بھی نہیں رکھتے ہو. وہ اس سے پوچھا جائے گا وہ کس نیت سے جھک رہا ہے. اگر اس کے اس جھکنے میں نیت یہ ہے کہ یہ میرا الہ ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا خالق ہے، ان 3 عناوین کو ذہن میں رکھ کر نیت ملا کر جھکتا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک. اور یہ کام کرنے والا ہے مشرک، اور یہ عبادت کر رہے ہیں غیر خدا کی. لہذا عنوان شرک کو جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے عناوین اس کے لیے قابل صدق ہیں. لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہے کہہ رہے یہ ولی خدا ہے، یہ میرے اور میرے معبود کے درمیان وسیلہ ہے، یہ ولی نعمت ہے، اور جتنے بھی فیوضات الہی ہیں انہی کے وجود کے توسط سے ہماری زندگیوں میں آتے ہیں. سجدہ میرا خدا کو ہے تعظیماً لہذا الولی مثلا، یہ شرک نہیں ہے علم کلام کی دنیا میں. اور دوسری مشکل یہ ہے کہ علم کلام کو علم فقہ سے جدا کر کے مسئلے کو بیان کریں.
علم کلام کہتا ہے کہ اگر یہ نیت نہیں ہے الہ اور رب اور خالقیت کی تو یہ عبادت بھی نہیں ہے. وہ فقہ سے پوچھیں، علم فقہ سے پوچھیں کہ آیا یہ کام کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اسی لیے فقہاء نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے ملائے عام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ البتہ اس کا فلسفہ انہوں نے علماء نے یعنی فقہاء نے مجتہدین نے ذکر کیا، اور وہ کیا ہے کہ اغراء بجہل ہے، دوسروں کے لیے یہ آہستہ آہستہ گمراہی کا سبب بنتا ہے. یعنی اگر ایک عالم دین جا کر یہ جھکے تو آہستہ آہستہ لوگوں کو کیا پتا کہ اس کی نیت کیا ہے یا کیا نہیں ہے. لوگ تو سادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھیں گے کہ شاید ان کو جھکنا جائز ہے، شاید ان کو سجدہ کرنا جائز ہے، وہی سجدہ جو عبادت کہلاتا ہے. وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر شرک کے جراثیم پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اس لیے فقہی اعتبار سے یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. بس ایک مسئلہ فقہی ہے وہ اپنی جگہ پہ، اور ایک مسئلہ کلامی ہے جس سے شرک اور عدم شرک ثابت ہوتا ہے، وہ مسئلہ دیگر ہے. بس قرآن جو کہتا ہے سجدہ، پہلی بات یہ کہ سجدہ عبادت نہیں ہے ذاتاً، ان عناوین کے سائے میں عبادت بنے گا. اگر وہ عناوین نہیں ہے تو یہ عبادت نہیں ہے. وإلا اگر صرف خضوع و خشوع، البتہ وہ اعضائے سبع نہ ہوں، جس طرح بعض قوموں میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے ہر قوم کے احترام کا ایک الگ خاص انداز ہوتا ہے. مثلا کوئی جاتا ہے محترم آدمی تو بعض لوگ ہیں جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، اور یہی جھکنا کیا ہے عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ ہے. وہ بعض لوگ ہیں جو گھٹنوں تک جھک جاتے ہیں، وہ یہ بھی کیا ہے؟ خشوع اور خضوع ہے. بس اس کا مطلب ہے اگر یہ سجدہ عبادت ذاتی ہو تو تھوڑا سا سر کو جھکانا بھی شرک، سینے پہ ہاتھ پہ رکھ کے جھکنا بھی شرک، گھٹنوں تک جھک جانا یہ بھی شرک ہے. جبکہ اس حالت کو کوئی بھی شرک نہیں کہتا اور کوئی بھی اس کو سجدہ نہیں کہتا ہے. بس اگر خشوع اور خضوع شرک ہوتا ذاتاً تو پھر جس قسم کا بھی خشوع اور خضوع وہ شرک ہونا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے. جسے پتہ چلتا ہے کہ مطلق خضوع اور خشوع نہ عبادت ہے، نہ حرام ہے، نہ شرک ہے، جب تک کہ وہ تین عناوین اس کے پیچھے جو کار فرما ہے وہ نہ ہوں. کو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. آیت بعدی میں حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا بنیا لا تقصص رؤیاک، اپنے خواب کو دوسروں کے لیے بیان نہ کرو. حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی. جس کو حکم دے رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کا نبی. وہ ایک منع کر رہا ہے، جو منع کر رہا ہے وہ بھی نبی، جس کو منع کر رہا ہے وہ بھی نبی. معصوم ہے، اور معصوم گناہ نہیں کرتا ہے. البتہ مبنی امامیہ کے مطابق اصل معصوم ترک اولا بھی نہیں کرتا ہے. انشاءاللہ جیسے مناسبت سے آیات آئیں گی وہاں پہ عرض کروں گا کہ معصومین کی زندگیوں میں ترک اولا بھی نہیں ہے. اب وہ آیات انشاءاللہ جیسے آئیں گی ایک ایک کر کے مناسبت سے انشاءاللہ بیان ہوگا. لیکن یہ اصل موضوعی کے طور پہ فعلاً ذہن میں رکھ لیں کہ معصوم کبھی بھی ترک اولا نہیں کرتا. ایک نبی نے حکم دیا کہ نہیں بیان کرو، جس کو بیان حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی نبی ہے. تو پھر یہ پتہ کیسے چل گیا بھائیوں کو؟ منع کر رہا ہے اللہ کا نبی کو، معلوم ہے کہ نہ یوسف نے بتایا ہے نہ ہی یعقوب نے بتایا ہے. وہ کیسے پتہ چلا؟ اب یہاں پہ چونکہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے اور روایات کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے، روایات کا سہارا لیتے ہوئے اس مسئلے کو بیان کیا گیا. اور وہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے خواب کو بیان کر رہے تھے اپنے والد گرامی کے لیے تو بعض بیویاں موجود تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو سن رہی تھیں، جن کے توسط سے یہ مسئلہ باہر آیا اور آہستہ آہستہ دوسرے بھائیوں تک یہ خبر پھیل گئی اور ان کو پتہ چل گیا. لیکن یہ ہے ایک قانون ہے، قانون یہ ہے کہ آئے گا انشاءاللہ اسی ظاہراً اگر اسی صورت میں جو ہے وَإِلَّا مناسبت سے آ جائے گا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک مرتبہ یہ ہے کہ آقا ایک بات ہے جس کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم چھپا کے رکھو، وہ تمہاری ذمہ داری ہے چھپاؤ. اگر خدا کی تدبیر اس بات پر معلق ہوئی کہ یہ بات واضح ہونی ہے اور پتہ چلنا تو پتہ چل جائے گا. تم آپ بیان نہیں کرو. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ بیان کریں گے آپ کے لیے درد سر بن جائے گا، لیکن جب خدا بیان کرے گا تو آپ کے لیے درد سر نہیں بنے گا. اور یہ ہوتا ہے مثلا بعض اوقات ہوتا ہے یہ نعمتوں کے لیے اخلاقی اعتبار سے بھی ہے کہ اگر خدا عالم نے یہ بعض علماء اس کی بڑی رعایت بھی کرتے تھے. مثلا فرض کریں آپ ایک محلے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ کے حالات نارمل ہیں،
آہستہ آہستہ خداوند عالم کی طرف سے لطف ہوتا ہے اور آپ کی حالت بدل جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، نعمت کی فراوانی آ جاتی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ عام طور پہ لوگوں میں کیا ہوتا ہے، مثلا اگر ایک ایسے علاقے میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو بیکورڈ ہے، پیسہ آ جاتا ہے تو فوراً کہاں جاتے ہیں؟ پوش ایریا میں چلے جائیں گے. اب کیا ہے جی، اب ہمارا سٹیٹس بڑھ گیا ہے. وہ کہا یہ مضموم ہے اخلاقی اعتبار سے. عجیب ہے واقعی اسلام کتنا دین فطرت ہے کہ اس طرح سے انسان کی تربیت کی ہے کہ تم بھی کمال کو جا پہنچو اور دوسروں کے لیے بھی کمال کا سبب بن جاؤ. اسی لیے علماء کی ذمہ داریاں بڑی سخت ہیں. یہی قوم میں ایک عالم دین تھے، وہ مہینے میں 2 مرتبہ ایک قصاب کی دکان سے گوشت لیتے تھے. بیچ میں مہمان آ گئے تو اب مہمانوں کے لیے بھی انہوں نے انتظام کرنا تھا اور مہینے میں 2 مرتبہ اس سے گوشت لیتے تھے. اب اس دکان سے انہوں نے گوشت نہیں لیا ہے. کیوں؟ کہا کہ اگر تیسری مرتبہ جا کے لوں گا تو کہے گا ماشاءاللہ مولانا کے پاس کہاں سے اتنا پیسہ آ گیا ہے. وہ کہتے بھی ہیں لوگ، سب کھاتے رہے، کسی کو دکھ نہیں ہوتا، لیکن بیچارے ایک عالم دین اگر تھوڑا سا ایک لقمہ زیادہ کھا لے تو کسی سے ہضم نہیں ہوتا ہے. البتہ اخلاقیات کے اعتبار سے بھی ہے کہ خوب آپ اپنے زندگی کے اندر چینجنگ نہیں لائے کہ جو انگشت نمائی کا ذریعہ بن جائے. اور یہ انگشت نمائی کیا مشکل نہیں ہے، نظر شرعی کوئی حرام نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان نعمتوں کا اظہار کرنا شروع کیا تو محسود بن جائیں گے. حاسد کی آنکھ تمہیں اچک لے گی اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کئی ایک مصیبتوں کا شکار ہو جائیں گے. لہذا خدا نے بیمہ کرنے کے لیے مولوی کو یا انسانوں کو یہ کہا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر وہی تعادل برقرار رہنا چاہیے، اظہار نہیں کریں. وہ جس خدا کے لیے تم اظہار نہیں کرتے ہو، اگر کوئی ایسی چیز ہے جو معاشرے میں عام ہونی چاہیے تو خود خدا کر دے گا. ہوتا ہے نا، افضل الزہد اخفاء الزہد. وہ کبھی توفیق ہو جائے تو نماز شب کی 4 رکعت پڑھ لی، کبھی توفیق ہو گئی تو صبح اٹھ کے بڑبڑاؤ نہیں جی آج تو ماشاءاللہ کتنا مزہ آیا نماز شب میں. کیوں بھائی؟ نہیں ہوتا نا، اندر کنٹرول نہیں ہوتا ہے انسان سے. خدا نے کہا ہے کہ بعض چیزیں ہیں جو ممکن ہے کمالات کی صورت میں، نعمتوں کی صورت میں آپ کی زندگی میں آ جائیں، لیکن کنٹرول کرو، بیان نہیں کرو. بیان نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نہ یہ کہ معاذ اللہ خدا بخل رکھتا ہے، بخل نہیں رکھتا ہے. اگر بیان کرو گے تو درد سر میں مبتلا ہو جائے گے، لیکن خدا نے حکم بھی دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یعنی اگر نعمت خدا آ جائے تو اس کو بیان کرو. وہ کہیں پہ کہا بیان کرو، کہیں پہ کہا روک دو. وہ کہاں روکیں، کہاں پہ بیان کریں؟ کہ جہاں پہ نعمت کو بیان کرنے سے ہدایت کا سلسلہ جاری ہو وہاں پہ حتماً بیان کرو. بس نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو بیان کرنے سے آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر ہدایت کا پیغام پھیلتا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وہاں پہ بیان کرو. خدا نے توفیق دی، امام رؤوف کی زیارت کی، گئے امام کے مادر میں زیارت کر کے آئے. جہاں پہ ترغیب کا سلسلہ، وہ لوگ جو امام رؤوف کی زیارت کے لیے نہیں جاتے ہیں، پیسہ ہے بٹورتے ہوئے سانپ اور بچھو بنا کر جمع کیا ہوا ہے، وہ وہاں پہ بیان کرو تاکہ ان کے اندر ترغیب پیدا ہو، تشویق پیدا ہو. لیکن یہ تشخیص دینا بڑا مشکل ہے کہ میں اگر اس نعمت کو بیان کروں تو دوسروں کے لیے تشویق اور ہدایت کا سبب بنے گی یا حسد اور کینے کا سبب بنے گی، نہیں معلوم ہے. اس لیے کیا کرو کہ ہمیشہ چھپا کے رکھو. جب چھپا کے رکھو، اگر خدا نے چاہا خود خدا برملا کر دے گا. اور آپ نے دیکھا بھی ہے اور اپنی زندگیوں میں آپ ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، کتنے ایسے نیک افراد تھے علماء کی دنیا میں جن کا رابطہ فقط خدا سے تھا. جب رابطہ خدا سے تھا تو ان کے فضائل جو آج ہم اور آپ بیان کرتے ہیں وہ کس نے بیان کیے ہیں؟ خود خدا نے. اور قرآن کی سری آیت ہے سورہ مبارکہ ہے یاسین میں، وہی جو بنی اسرائیل کا شہید جس کو دین پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں سے برداشت نہیں ہوا اور قتل کر دیا اور وہ چلا گیا اس دنیا سے. اور جو خداوند عالم نے انعام و کرام دیا، جن سے نوازا، اب وہاں پہ کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. وہ تو مر گیا ہے، یہ پیغام کس کا ہے؟ اور قرآن میں آ گیا ہے. یہ وہ مورد ہے کہ جہاں پہ خدا کہتا ہے کہ تم میری خاطر اگر بعض چیزوں کو چھپاؤ گے میں خود خدا تمہارا مبلغ بن جاؤں گا. کتنے ایسے نمونے ہیں کہ جہاں پہ سامنے والے نے اظہار نہیں کیا لیکن خداوند عالم نے ایسے مواقع فراہم کر دیے کہ ان کے کمالات جتنے کے جتنے تھے برملا ہو گئے. شاید پہلے بھی عرض کیا ہو، مقدس اردبیلی کا نام سنا ہے نا؟
مقدس اردبیلی کو، جن کو لقب خود امام زمانہ علیہ السلام نے دیا مقدس کا، بہت پاکیزہ تھے، اور ان کی معروف داستان سنی ہوگی کہ ایک دفعہ نماز شب کے لیے ان کو پانی چاہیے تھا، رات کی تاریکی میں جاتے ہیں، کنویں میں ڈول پھینکتے ہیں، جب باہر کھینچتے ہیں تو بالکل ہیرے جواہرات سے بھرا ہوتا ہے، دوبارہ پھینک دیتے ہیں کنویں میں، پھر کھینچتے ہیں تو پھر وہی ہیرے اور جواہرات، تیسری مرتبہ جب پھینکتے تو خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا مقدس کو 2 گھونٹ پانی چاہیے کہ جس سے وضو کر کے آپ کی اطاعت کر سکے، یہ چاہیے، مجھے ان سے کیا لینا دینا ہے۔ خیر یہ داستان تھی جو حقیقت بھی تھی، جس کو خود مقدس نے، اور مقدس کا یہ لقب ان کا وہ نام نہیں تھا، نام ان کا احمد تھا، اردبیل کے رہنے والے تھے، احمد اردبیلی، مقدس خود امام نے لقب دیا تھا ان کو۔ یہ اب وہ مختلف ہیں داستانیں، بعض کہتے ہیں کہ حمام میں، اور بعض کہتے ہیں کہ زیارت امیر المومنین کے لیے گئے تھے، ایک عام آدمی تھا، وہ دعا کر رہا تھا امیر المومنین کی ذریعے سے، یا اپنا حمام میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی عامی آدمی تھا، دعا کرتا ہے خدایا مجھے، دعائیں مانگتے مانگتے ایک دعا کہا کہ مجھے مقدس اردبیلی بھی نہیں بننا ہے، مجھے نہیں چاہیے یہ چیزیں۔ اب وہ اپنا راز و نیاز کر رہا ہے کہ جو میری زندگی میں اس پہ خوش ہوں، مقدس نے سن لیا، اور اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ مقدس کھڑا ہوا ہے، جانتا بھی نہیں تھا۔ مقدس چلے گئے، انہوں نے جا کے کہا بھائی مقدس آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ کہا ہاں بہت نیک انسان ہے، عالم ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو کہا تو اچھا ہے، تو پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ مجھے مقدس بھی نہیں بننا ہے؟ کہتا ہے مجھے وہ مقدس نہیں بننا ہے جو اپنی شہرت کے لیے اپنے کمالات خود لوگوں کو بتاتا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ مقدس جب رات کی تاریکی میں کنویں میں ڈول پھینک رہا تھا، کوئی دیکھ رہا تھا؟ کہا نہیں۔ تو کہا جب کوئی دیکھ نہیں رہا تھا تو لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ پانی کی جگہ پہ ہیرے جواہرات آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنا کمال کہیں میں بیٹھ کے ظاہر کیا ہے تو لوگوں کو پتہ چلا ہے۔ کہا اس لیے مجھے اردبیلی بھی نہیں بننا۔ دیکھیں بس اوقات یہ معرفت عام لوگوں میں آ جاتی، لہذا ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ لا تقصص رؤیاک، ذرا کنٹرول رکھیں، جو خدا نے کمال دیا ہے اس کو ذرا سنبھالیں۔ اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آقا یہ بیماری ہے، اور اسی کے لیے زیادہ وہ سیرہ تربیتی کا عنوان رکھ کر یہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ 2 کلمے ہم پڑھ لیتے ہیں، اب پھر تحمل نہیں ہوتا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ جس محفل میں بیٹھیں گے وہاں پہ ہوگا کیا کہ آہستہ آہستہ اس سوال کی صورت میں، یا تحقیق کی صورت میں، یا امتحان کی صورت میں آہستہ آہستہ ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مضمون ہے یہ چیز، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر 2 کلمے آئے ہیں، اولاً علم ہے، اور عرض کیا تھا کہ علم شرط لازم ہے کمال کے لیے، لیکن شرط کافی نہیں ہے، علم کو عاقل میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، وہ عاقل بننے کی ضرورت۔ عاقل کون ہوتا ہے؟ روایت امیر المومنین کا ارشاد ہے نا، اذا تم العقل نقص الکلام، ایک معنی اس کا کیا ہے؟ یعنی جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ کم کیسے ہوتی ہیں؟ یعنی بےہودہ بات نہیں کرتا، ہر جگہ پہ بڑبڑاتا نہیں ہے، منہ کو لگام دے کے رکھتا ہے۔ معنی دقیق تر کیا ہے کہ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو پہلے سوچتا ہے پھر بات کرتا ہے۔ وہ جب ظاہر سے سوچ کے بات کرے گا تو ناپ تول کے جملہ بولے گا، اب جو بھی منہ میں آئے گا وہ بولے گا نہیں۔ علم کے بعد عقل کی ضرورت ہے، عالم کے بعد عاقل بننا ہے۔ لا تقصص رؤیاک، کنٹرول کرو، نہیں کیا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان نہیں کیا، حضرت یعقوب نے۔ وہ کیوں کہا کہ لا تقصص رؤیاک؟ وہ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ اگر یہ مسئلہ ہوا میرے لیے بھی مصیبت بن جائے گی، حضرت یوسف کے لیے مصیبت بن جائے گی، اور خود میری دوسری اولاد پہ کمائی کے۔ ایسا ہی ہوا، جیسے ہی ان کو پتا چلا پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا؟ پلانے کی حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف۔ وہ یہاں پہ بات رویت کی ہے، رویا یعنی کہ اگر اسی عنوان سے کہ اس کو خواب بنایا جائے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا خواب کے عنوان سے موقع بھی ہے، مال بھی ہے، تھوڑا سا اس کے اندر جاتے ہیں کہ یہ خواب کیسے آتا ہے انسان کو، اور پھر کون سا خواب قابل تعبیر ہے اور کون سا خواب قابل تعبیر نہیں ہے۔ کیونکہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں اور اضغاث و احلام دیکھتے ہیں اور بعد میں سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی تعبیر ہے۔ نہ، اضغاث و احلام کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ وہ پہلے معلوم ہو کہ کون سا خواب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے دیکھے، کس وقت میں دیکھے، کس عالم میں دیکھے، اور پھر اس کے بعد اس کو جب بیان کرنا کیا جاتا ہے تو معبر آ کر اس کی تعبیر بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ خوب یہاں سے انشاءاللہ اگلے مباحثے میں کہ خواب کیا ہوتا ہے، کس طرح انسان دیکھتا ہے اور کس طرح سے دیکھنا چاہیے، کہ جس کے نتیجے میں پھر آہستہ آہستہ
خواب انسان کے لیے قابل تعبیر بنتا ہے کہ البتہ بعد میں بھی ہے مناسبت، بعد میں بھی موجود ہے، لیکن وہاں پہ صرف اشارہ کریں گے، یہاں پہ تھوڑا سا اس کو تفصیل سے عرض کر دیں گے انشاءاللہ بعد میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔